بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹوڈے ود میاں حبیب میں خوش آمدید۔ ناظرین، ایران نے خامنہئی کے بیٹے مجتبیٰ خامنہئی کو سپریم لیڈر منتخب کر لیا ہے۔ یاد رہے کہ وہ امریکہ کے سخت مخالف ہیں اور اس حوالے سے وہ ان کا اپنا ایک موقف ہے جسے ایران کے حلقوں میں بہت سراہا جاتا ہے، اور وہ سخت گیر طبیعت کے مالک ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہی دھمکی دے چکے تھے کہ اگر انہیں منتخب کیا گیا تو ان کا حشر بھی خامنہئی جیسا ہوگا، لیکن ان دھمکیوں کے باوجود امریکہ کے سخت گیر موقف کے باوجود انہیں منتخب کر لیا گیا ہے، اور انہوں نے آتے ہی جنگ میں شدت کا اندیہ دیا ہے، اور علاقے میں معاملات جو ہیں وہ پہلے سے بھی گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسرائیل پر بمباری جاری ہے۔ اسرائیل جو ہے ایران میں جتنے آئل کے ذخائر ہیں ان پر بمباری کر کے ان کو آگ لگا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں امریکہ کے اڈے ہیں وہاں پر جو ہے وہ حملے کیے جا رہے ہیں، اور عجیب و غریب معاملات ہیں، چونکہ آذربائیجان، ترکی اور سعودی عرب میں بھی میزائل فائر ہوئے ہیں، اور ایران کا کہنا ہے کہ یہ ان کی طرف سے نہیں ہے۔ بہرحال یہ بھی خدشہ ہے کہ اس میں اسرائیل جو ہے وہ جان بوجھ کر اسلامی ممالک کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ خام تیل کی قیمتوں میں آج دیکھا گیا ہے کہ بہت زبردست ہوش ربا اضافہ ہوا ہے۔ ایک وقت میں تو فی بیرل جو ہے وہ $117 پر چلا گیا تھا، لیکن آخری وقت اطلاعات یہ ہیں کہ $105 فی بیرل جو ہے وہ قیمت دیکھی گئی ہے مارکیٹ میں۔ تو اس سے پوری دنیا پر افیکٹ آئے گا، اور پاکستان میں تو خاص کر کے مہنگائی پہلے ہی بہت زیادہ تھی، اور پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ، اور اگلے ہفتے بھی اندیہ دیا جا رہا ہے کہ مزید اضافہ ہو جائے گا۔ تو اس سے نہ صرف پاکستان کی سٹاک مارکیٹ پر بہت مندہ رجحان دیکھنے میں ہے، بلکہ دنیا کے کافی سارے ملکوں کی جو سٹاک مارکیٹس ہیں وہ تنزلی کا شکار نظر آتی ہیں۔ پوری دنیا اس سے افیکٹ ہو رہی ہے۔ G7 ممالک کا اس حوالے سے وزراء خزانہ کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے، اور امریکہ سمیت جو بڑی طاقتیں ہیں وہ آئل کی پرائسز کے حوالے سے جو ہے وہ اس پر کوئی لائحہ عمل تیار کر رہی ہیں۔ پاکستان کی حکومت نے جو ہے وہ کفایت شعاری مہم کے اقدامات کی منظوری دے دی ہے وزیر اعظم صاحب نے، اور سرکاری گاڑیوں کے پیٹرول میں 50% جو ہے وہ کٹ لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان تمام تر ایشوز پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں محمد مہدی صاحب، تجزیہ نگار ہیں، کالم نگار ہیں، بین الاقوامی امور اور خارجہ امور کے ماہر ہیں۔ یہاں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں فاروق بنگئی صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ نگار۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں محمد مہدی صاحب سے۔ جی مہدی صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا سمجھتے ہیں آپ مجتبیٰ خامنہئی کو سپریم لیڈر منتخب کرنا، کیا ایران نے جو ہے وہ واضح سگنل دے دیا ہے کہ اب کہیں کوئی سمجھوتا یا کوئی سستی نہیں دکھائی جائے گی امریکہ کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بات اصل میں یہ ہے کہ اگر امریکہ اس قسم کے بیانات نہ دیتا تو وہاں پر ایک اور بھی سوچ پریویل کر رہی تھی جی، اور اس پر بھی گفتگو ہو رہی تھی، لیکن کیونکہ امریکہ نے جس طرح خامنہئی صاحب کو شہید کرنے کے بعد جس طرح یہ کہا کہ ہماری مرضی سے بنایا جائے گا، جی، تو یہ پھر ایران کے پرائیڈ کا معاملہ ہو گیا۔ وہاں پر لڑائی جو ہو رہی ہے وہ نیشنلزم کی لڑائی ہو رہی ہے۔ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ایرانی کی حیثیت سے لڑ رہے ہیں، جی، تو اس لیے اس میں اب ضروری تھا کہ یہی میسیج دیا جائے کہ مجتبیٰ صاحب جو ہیں انہی کو اپنا رہبر اعلیٰ بنایا جائے، کہ بالکل کوئی کسی قسم کا بہاؤ نہ ہو۔ اور قوم بھی یہی چاہ رہی تھی۔ قوم کے جو 88 لوگوں نے اس کا فیصلہ کرنا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں اور وہ ہر 6 سال کے بعد ان کا الیکشن ہوتا ہے، تو عوام کی طرف سے بھی بہت بھرپور جو تھا وہ پریشر تھا کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ مجتبیٰ صاحب کو ہی کرنا ہے۔ تو فائنلی جو ہے وہ مجتبیٰ صاحب کو انہوں نے کر لیا ہے، اور اس کا مطلب
ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی اور آتا تو وہ شاید کوئی امریکہ کے لیے نرمی کرتا. خامنہ ای صاحب کی شہادت کے بعد اب یہ جو کوئی بھی وہاں پہ نرمی کی بات کرے گا اس کے لیے وہاں پر پالیٹکس کرنا اور اپنے سروائیول جو ہے وہ ممکن نہیں رہے گا. ہم نے یہ دیکھا کہ وہ سیاسی جماعتیں جو چند دن پہلے تک ان کی شہادت کے ان کے خلاف تھی، بلکہ ان کے گھر پر 4 دن پہلے ہی ان کے آفس پہ حملہ کیا تھا 100 لوگوں نے، وہ لوگ بھی جو ہیں اس وقت کی صورتحال کے اندر جو ہے وہ یہ پسند نہیں کر رہے کہ اسرائیل یا امریکہ کی مرضی سے ایران کے اندر تبدیلی آئے، اور وہ لوگ بھی جو ہیں وہ موجودہ سسٹم کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں ایز اے ایرانی. تو صورتحال جو ہے وہ اس حد تک آگے چلی گئی ہے کہ اب تو آپ یہ دیکھیے کہ بحرین کے اندر اس وقت یہ چل رہا ہے کہ بحرین کے بادشاہ کو کیسے بچایا جائے، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ ایران میں خیال تھا کہ بغاوت ہوگی، بغاوت وہاں ہو گئی ہے، اور وہاں جو ہے سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ لوگ نکل آئے ہیں، اور پچھلے 3 دن سے یہ صورتحال ہے کہ پولیسنگ کا نظام تباہ و برباد ہو گیا ہے، اور پولیس اور فوج جو ہے وہ سڑکیں چھوڑ کر بھاگ گئی ہیں. تو حالات جو ہے وہ بہت عجیب و غریب ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں کوئی پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ خاص طور پر اس کو جو ہے مذہبی جنگ کی شکل دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ اس کو ایک مذہبی جنگ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ کوئی رستہ نہیں بچا، اور امریکہ نے اب وہی زبان استعمال کرنا شروع کر دی ہے جو ہم نے دیکھا تھا 2nd ورلڈ وار کے اندر، جبکہ جاپان نے جو تھی وہ اپنی شکست مان لی تھی، لیکن اس کے باوجود امریکہ کہہ رہا تھا کہ آپ سلنڈر کریں، اور سلنڈر کے لیے جو ہے وہ انہوں نے پھر فائنلی جو ہے ایٹم بم کا استعمال کیا. تو اس وقت اگر آپ امریکہ میں اور یورپ میں کچھ دانشوروں کو دیکھیں گے تو وہ بھی اس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ کیونکہ اب کوئی اور رستہ نہیں بچا اور ایرانی قوم جو ہے وہ کسی صورت میں سپرمیسی ماننے کو تیار نہیں ہے، تو فائنل اس کے طور پر جو ہے وہ ایٹم بم. مہدی صاحب آپ نے ایک طرف ایٹم بم کا ذکر کیا، تو کچھ لوگوں کا خدشہ ہے کہ شاید امریکہ جو ہے وہ اپنی حزمیت کو مٹانے کے لیے وہ دوبارہ ایٹم بم گرا سکتا ہے ایران پر، اور اس کے لیے جو ہے وہ آج ایک خبر یہ بھی ہے کہ بمبار طیارے جو B-2 یا اس قسم کے اور جو پرانے ایٹم بم لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ برطانیہ کے کسی ایئر بیس پر جو ہے وہ دیکھے گئے ہیں، ہوائی اڈے پر. جی اصل میں ایسا ہے کہ امریکہ کے اندر یہ بات اب بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ اب کیا کر سکتے تھے، آپ نے جو کچھ برسانا تھا وہ برسا دیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایران جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے کو نہیں ہو رہا. تو اب جو ہے وہ فائنلی یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس پر ایٹم بم کا، کیونکہ یہ جو کل اور پرسوں کے درمیان میں تہران پہ اور اصفہان میں اور کچھ اور جگہوں پہ جو تیل کی تنصیبات پر حملہ کیا گیا ہے وہ بھی بنیادی طور پہ پلوٹ کرنے کے لیے کیا گیا کہ جس سے جو ہے وہ لوگوں کے اندر ایک پریشانی پیدا ہو اور ان کو اس طرح کا معاملات ہو کہ ان کو سانس لینا بھی دشوار ہو جائے، اور جو خاص طور پہ بیمار لوگ ہیں ان کو زندگی سے ہاتھ دھونا پڑ جائے. لیکن اس کے باوجود دیکھنے میں یہ آیا کہ ایرانی قوم جو ہے، تہران کے جو لوگ ہیں، وہ اس ساری صورتحال میں بھی ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہیں اور سڑکوں پہ بھی نظر آ رہے ہیں. بلکہ آج کی صورتحال یہ تھی کہ ان کا جو سب سے بڑا بازار ہے وہ آج پھر کھل گیا ہے اور وہاں پر لوگ موجود ہیں. تو وہاں پہ امریکہ میں اور یورپ میں اسرائیل کو خیر سے پہلے سے ہی وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ اور کوئی رستہ نہیں رہا اور ایٹم بم ہی آخری رستہ ہے، کہ کیونکہ اگر آپ اس صورتحال میں واپس آتے ہیں تو پھر یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ ان کے جو عرب اتحادی ہیں ان کو اپنی حکومتیں بچانا جو ہوگا وہ بہت مشکل ہو جائے گا اس ساری صورتحال کے اندر اگر امریکہ ہار مان لیتا ہے. اور وہاں پر پھر ایک جو ہے جو پہلے سے چنگاریاں موجود ہے وہ مزید سلجھ جائیں گی. اور اسرائیل کے لیے بھی جو ہے وہ صورتحال اپنے جو اس نے دبایا ہوا تھا اس وقت اپنے ہمسایہ ممالک کو، ان کو دبائے رکھنا جو ہوگا وہ مشکل ہو جائے گا اگر صورتحال جو کی تو رہی. تو اس ساری صورتحال سے نکلنے کے لیے، خفت مٹانے کے لیے کوئی بھی اقدام جو ہے وہ، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں اسرائیل تو بڑا اوپنلی کہہ رہا ہے کہ جی اصل میں ہم تو اس اسرائیل کی تقدو میں ہیں جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور ان کی کتابوں کے مطابق ان کا دعویٰ ہے کہ نیل سے لے کر اور فرات کے کنات تک جو ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورا سیریا، پورا جارڈن، پورا نہیں تو تقریباً آدھا عراق اور سعودی عربیہ کا کچھ حصہ اور پھر مصر کا کچھ حصہ
تو یہ سارا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں تو ہمارا ملک ہوگا. تو وہ معاملات کو اتنا گمبھیر سا لے کے جا رہے ہیں کہ لڑائی کسی طرح بھی ختم ہونے کا نام نہ لے. چلیں دیکھتے ہیں اس پر ذرا فاروق بنگئی صاحب کا ٹیک لے لیں. جی فاروق بنگئی صاحب، آپ مجتبیٰ خامنہئی کے تقرر کو، ان کے انتخاب کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور جس طرح مہدی صاحب نے اشارہ کیا کہ یہ جنگ کوئی بھی رخ اختیار کر سکتی ہے، تو کیا آپ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں کہ معاملات کس طرف ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے صاحب اصل بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ انتخاب کو تو میں بعد میں بتاتا ہوں. اس وقت 3 اسٹرانگ میسج آ رہے ہیں ایران کی طرف. ایک ریٹیلیٹری میسج جا رہا ہے، حملے ہو رہے ہیں. دوسرا جو نا پبلک میسج، ان کی توقع بھی نہیں تھی. عوام نے جو وہاں کردار ادا کیا، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، عوام اکٹھے ہو گئے ہیں سارے، اور وہ ایک پبلک میسج جا رہا ہے. تیسرا جو وہاں سے میسج آ رہا ہے وہ بڑا خطرناک میں اور ڈپلومیٹک ہے. وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں. ان کا خیال تھا کہ یہ تھوڑا بہت بیک ڈور آ جائیں گے اور یہ کچھ کرے گا، کبھی نہیں. وہ بڑا ڈپلومیٹک اسٹرانگ میسج جا رہا ہے. یہ تو 3 میسج جو جا رہا ہے، اس لیے بھی وہ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں. جہاں تک مجتبیٰ خامنہئی صاحب کا دیکھیے، جیسے میری صاحب نے فرمایا، بالکل بجا فرمائے. ایک تو دیکھیے انہوں نے جو وہ دیا تھا، وہ ایک دھمکی دی تھی نا، وہ دھمکی کہ اگر کسی اور کا انتخاب ہوتا تو عوامی حلقوں میں کوئی تشویش پیدا ہو جاتی اور لوگ جو ہے نا چیمیں گوئیاں شروع کر لیتے کہ شاید دھمکی میں آ گئے. ایک بات. دوسری ہے کہ جو خاندان جی اور ساتھ یہ ہے سر پوری خاندان کے خاندان تباہ ہوا، تو عوامی امنگوں کے مطابق بھی ہے. دوسری چیز اس میں دیکھتے ہیں اس وقت پاسداران انقلاب جو ہے نا بہت ایڈمنسٹریٹولی دیکھیں یا آپ ان کو جو ہے نا آپریشنل پوائنٹ آف ویو سے وہ اسٹرانگسٹ ہے، تو ان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں اور خود بھی ان کا حصہ رہا ہے. وہاں اس کو کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو توقع امریکہ کو تھی نا، بالکل نہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ گو کہ کسی منصب پہ کام نہیں کیا، لیکن اختیارات اور منصب پہ کام کرنے میں ان کو کوئی دشواری نہیں ہوگی، کیونکہ والد کے ساتھ انہیں گو کہ کوئی انٹرفیئرنس نہیں کرتے تھے، لیکن ان کے سائے میں انہوں نے کام کیا ہے. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دھمکی کا جواب جو ہے نا دھمکی سے ملا ہے، اور یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے، ایک دھچکا ہے قسم کے. اگر آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں تو میرے خیال میں، اور ایک اور بڑا فیکٹر وہ اس میں سامنے آئے گا کہ اس ہارڈ لائنر جو ہے ان کا کنٹرول مسلسل رہے گا. آپ دیکھیے کہ رات انتخاب کے فوراً بعد وہاں پہ، کیونکہ پہلے کمانڈ کا مسئلہ ہوتا ہے، اب مکمل طور پہ جو آرڈر جائیں گے انہوں نے وہاں پہ حملے شروع کر دیے. اور آپ جہاں تک آپ نے ایٹمی حوالے سے بات کی، آپ یقین کیجئے کہ لبنان میں ان کو زبردست مشکلات کا سامنا ہے، لیکن انہوں نے وہاں پہ کیجویلٹی کے باوجود بھی اسرائیلی وہاں پہ وائٹ فاسفورس استعمال کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بین میڈیسن ہتھیار کی طرف یا گیس ہو یا جو بھی ہو، اس قسم کے ویپنز جو ہے نا اس طرف جا رہے ہیں. خان صاحب یہ تو بہت ہی الارمنگ سچویشن بن گئی ہے، چونکہ یہ ڈیڈ لاک کی طرف معاملات نکل گئے ہیں. تو اگر یہ اس کا کوئی حل نہیں نکلتا، مشرق وسطیٰ تو پورا پہلے ہی جنگ کے لپیٹ میں ہے، دنیا کے اس پر بہت خطرناک اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور اگر یہ اس کا کوئی حل نہیں نکلتا تو پھر تو یہ تباہی کے علاوہ کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا، وہ تو پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لے گا. یہ سب بات ہے کہ ایک طرف تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جنگیں روکی ہیں، تقریباً 1350 کے قریب جو ہے نا کیجوالٹی صرف ایران میں ہوئی ہے، باقی تو دیکھی جائے گی کتنی ہوئی ہے، کچھ بتایا نہیں جاتا ہے. جو کنفرم ہے وہ تو تھوڑی ہیں، اور وہ وہاں پہ اسرائیل میں بتاتے ہیں 10 نہیں 20-25 وہاں پہ اونڈیڈ بہت زیادہ ہے. اور پھر خلیج میں امریکن جو ہے وہ بھی 7 ہو گئی، اور دیگر کے بارے میں ابھی کچھ نہیں ہے. 300-400 تو ادھر کیجوالٹیاں لبنان میں ہے. اس سب کچھ کے باوجود ایک طرف جو ہے نا وہ پوری دنیا کی اکانومی داؤ پہ لگی ہے، لیکن اس کی یہی چیز ہے کہ سرنڈر کر، یہ تو کوئی چیز نہیں ہے نا. ایک طرف تو آپ جنگیں کہتے ہیں میں نے جنگیں رکوائی، اور دوسری طرف جس جنگ کو آپ طول دے رہے ہیں یہ تو امریکہ طول دے رہا ہے، تو یہ تو اس کا ذمہ دار تو امریکہ خود ہے. اس کو دنیا کی اکانومی کا اس خطے کو لپیٹ میں دے دیا، پورے علاقہ. آپ دیکھیے جو پلیٹ فارم تھے، کمفرٹیبل پلیٹ فارم ثالثی کے لیے سامنے آتے تھے، وہ بھی اس جنگ کے ضد میں ہے. تو سامنے کون آئیں گے؟ ایک راستہ ہے کہ وہ آپ بیک چینل پہ بات ہو، کبھی بھی نہیں کریں گے ایرانی اس کے ساتھ. دوسرا پھر جو ہے وہ پاورز کا ہے، گلوبل پاورز انٹرفیرنس کرے، انٹروین کرے اس میں اور کوئی پریشر ڈالے، وہ بھی نہیں کوئی نہیں. پھر ریجنل ہے، ریجنل آپ نے چھوڑا نہیں ہے، آپ نے تو ریجن کو بھی تباہی کی طرف دھکیل دیا، تو ریجن میں کوئی ہوگا تو آئے گا نا. اور تیسرا یہ ہے کہ پھر انٹرنل پبلک کا معاملہ ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ وار کاسٹ ہے، وہ تو بعد میں ہوگا. یہ کچھ فیکٹر ہوتے ہیں جس کے ذریعے جنگوں کو آپ روک سکتے ہیں. جی مہدی صاحب یہ بتائیے گا کہ مجتبیٰ خامنہئی کے تقرر کے بعد اب ان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی، اور ان کی وہی پالیسیوں کو جو ان کے والد کی تھیں وہی ٹو کریں گے، یا کہ کچھ اس میں وہ کوئی رد و بدل کر سکتے ہیں؟
देखिए बात यह है कि उनके पास ना इस वक्त तो गुंजाइश ही नहीं है कि वो रद्दोबदल कर सके, खास तौर पे जंग के हवाले से, अमेरिका और इसराइल के हवाले से, क्योंकि उनके वालिद की जो है वो क्योंकि शहादत हुई है और कौम इस वक्त जो है, उनके वालिद जो थे वो शहादत से पहले उनका खुमैनी साहब वाला स्टेचर नहीं था, लेकिन शहादत के बाद उनका स्टेचर बहुत बुलंद हो गया है। तो अब उनकी बात से पीछे हटना जो है ना, और खास तौर पे मुश्तबा खामनाई साहब के लिए वो तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन हाँ, एक चीज में डेवलपमेंट हो सकती है कि अगर अमेरिका कहीं एटम बम वगैरह की तरफ जाता है तो कहा जाता है कि उन्होंने भी यूरेनियम इतना अब्सोर्ब किया हुआ था, इनरिचमेंट की भी है कि उससे भी 8-10 एटम बम बन सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये बात दुरुस्त है या गलत है, ये ईरानी बता सकते हैं, लेकिन बहरहाल अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो इस तरफ भी जा सकते हैं कि वो भी ये सोचें कि ठीक है, अगर क्योंकि उनके वालिद तो एक फतवे की वजह से जो खुमैनी साहब का था उसकी वजह से वो तो इस तरफ नहीं गए और उन्होंने खुद भी इसी बात को सेकंड किया जो खुमैनी साहब ने कही थी। लेकिन अगर फर्ज करें कि आप पर हमला हो जाए तो फिर मुसलमानों के अंदर ये है कि जिस तरह का आप पर हमला होता है तो आप उस तरह का जवाब देते हैं, तो फिर कोई भी सिचुएशन जो है वो क्या बनती है क्या नहीं बनती, बड़ी खतरनाक है इस सूरत हाल में। जैसे अभी बंगे साहब फरमा रहे थे कि ये नहीं अब समझ आ रहा कि किसका कितना नुकसान हो रहा है या कितना नहीं हो रहा। सूरत हाल ये हो रही है कि दिन ब दिन जो है, क्योंकि जो अमेरिका का ख्याल था कि हम इस जंग को जो है वो 72 घंटे के अंदर समेट लेंगे, वो उसमें कामयाब नहीं हो सके और उनकी वो जो स्ट्रेटजी थी वो नाकाम हो गई है। और दूसरी उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि किसी तरह ईरान के अंदर जो है वो ऐसा कॉस पैदा कर दिया जाए, ऐसी सूरत हाल पैदा कर दिया जाए जैसे लीबिया में थी या सीरिया में थी या इराक में थी, लेकिन वो भी सूरत हाल डेवलप नहीं हुई है। तो ये दोनों चीजों की ना होने की वजह से जो है वो अब अमेरिका को समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, क्योंकि जमीनी फोर्स उतारने की सूरत में ख्याल ये किया जा रहा है, जो उनके अपने ही थिंक टैंक्स उनको कह रहे हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज बढ़ जाएंगी अमेरिकन फौज की, और इसका भी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि इसको उतारने के बाद भी आप कामयाब होंगे, क्योंकि नीचे से हुआ ये था कि सद्दाम हुसैन साहब के खिलाफ यूं ही जंग शुरू हुई थी तो नीचे से मामलात जो थे वो खराब होना शुरू हो गए थे, बल्कि सूरत हाल यहाँ तक थी कि जोन बन गया था और वो सिर्फ बगदाद के ही सदर रह गए थे। लेकिन अब तो सूरत हाल ये है कि अजरबैजान के जो जहां पर बॉर्डर है वहां से आप कैस्पियन सी से शुरू हो और कैस्पियन सी से आप दायरा अरब तक आ जाएं, जिसे खलीज फार्स कहते हैं, तो कहीं पर भी हमें कोई ऐसी चीज नहीं नजर आ रही जो जिसकी तवक्को की जा रही थी कि वहां पर लोग खड़े होंगे। और बड़ी कोशिश हुई कि कम से कम चलो जो सराउंडिंग्स हैं, जो बॉर्डर एरियाज हैं, जैसे कुर्दों की शक्ल में है, तो वहीं पर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए जिसकी वजह से जो है वो ईरान को डबल लड़ाई की तरफ जाना पड़े। लेकिन आज वाले दिन तक तो ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हुई है। वो अभी भी कोशिश हो रही है कि किसी तरह जो है वो गलियों के अंदर इस तरह का हो कि एक सिविल वॉर की शक्ल हो, लेकिन बहरहाल जो उनके मुखबर भी थे वो मुखबर भी ये सब कुछ करने में अभी तक कामयाब नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया मेहदी साहब। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, थोड़ी देर बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे ईरान जंग के हवाले से और मुजतबा खामनाई के तकर्रर के हवाले से, और अब हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में डिस्कस करना चाहते हैं कि पेट्रोलियम की मसनूआत में जो इजाफा हो रहा है, हो चुका है, उससे पाकिस्तान की इकॉनमी पर क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में भी इस पर क्या इफेक्ट होंगे। और इसके अलावा जो हुकूमत पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म ने बचत प्रोग्राम के लिए जो इक़दामात हैं उनका जो ऐलान किया है उसके क्या इफेक्ट होंगे और महंगाई की क्या सूरत हाल होगी। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर कैस असलम साहब, माहिर इक़्तिसादियात हैं, और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं फ़ारूक बंगई साहब, सीनियर सहाफ़ी और तग़ज़िया नगार। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, आज दो काम हुए हैं। एक तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है और जो बैनुल-अक़वामी सतह पर क्रूड ऑयल था उसमें जो है वो $100 से फी बैरल जो है वो कीमतें क्रॉस कर गई, प्राइस उसकी, और एक वक्त में तो $117 तक चली गई थी, और फिर जो इतलात हैं कि $105 जो है वो क्रूड ऑयल की कीमत है इस वक्त।
تو اس کے کیا افیکٹ ہوں گے؟ اور دوسرا جو سرکاری سطح پر سرکاری گاڑیوں میں پیٹرول پر 50% کٹ لگایا گیا ہے، اس کے علاوہ جو ہے نئی سرکاری گاڑیاں خریدنے پر پابندی لگا دی گئی ہے، وزراء، مشیران کرام اور دوسرے جو سرکاری حکومتی عہدیدار ہیں ان کے تنخواہوں میں جو ہے وہ 2 ماہ کی رضاکارانہ طور پر تنخواہیں اور الاؤنسز جو ہیں وہ چھوڑیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے کافی سارے اقدامات کیے گئے ہیں، تو اس کے کیا افیکٹ آئیں گے یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ شکریہ جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح یہ جنگ طویل لے گی جی اسی طرح پیٹرول مہنگا ہوگا، اور ہم نے تو 8 روپے پہلے اور 55 روپے اب مہنگا کر دیا، 322 روپے تک لے گئے ہیں فی لیٹر، تو غریب آدمی کے لیے تو مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ بھی مہنگی ہوگی، جو ہے انفلیشن بھی، افراط زر بھی بڑھے گا، بہت تیزی سے بڑھے گا، اور انڈسٹری پہ بھی اثر ہوگا، بجلی بھی مہنگی ہوگی۔ تو دوسری بات جو آپ نے کی ہے وہ تو بہت اچھی پالیسی ہے کہ سرکاری گاڑیاں نئی نہ خریدی جائیں کیونکہ پیسے نہیں ہیں، ہمارا قرضہ بڑھ رہا ہے، صرف پیٹرول کے مہنگے ہو جانے سے قرضہ بڑھ جاتا ہے۔ اور جو ہے اب شاید اسکولوں کالجوں کو بھی 31 مارچ تک کہا ہے کہ آن لائن پڑھائیں، تو ورک فرام ہوم کیا جائے گا۔ یہ جو ملک یورپ کے، پاکستان، چین جو تیل خریدتے ہیں وہ سب مشکل میں چلے جائیں گے، اور پاکستان تو اس میں بہت زیادہ مشکل میں ہوگا کیونکہ ہم پہلے مشکل میں ہیں۔ میری ایڈوائس تو گورنمنٹ سے تھی کہ ایران کا جو بارڈر ہے زمینی، وہاں سے ایران سے تیل خریدیے تاکہ آپ کو بھی آسانی ہو اور ایران کو بھی پیسے آئیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر یہ اسٹریٹ آف ہارموز بند رہتی ہے تو نیچرلی نہ گیس ملے گی نہ تیل ملے گا، اور انڈسٹری بھی بند ہوگی، اکانومی دنیا کی بھی کولیپس کرے گی، پاکستان کی تو کولیپس پہلے ہی ہو رہی ہے اور ہوگی۔ جو تھوڑی سی آپ نے 3% گروتھ لی ہے وہ کم ہو جائے گی، جو زیادہ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، یہ ڈیلی ویجز مشکل میں چلے جائیں گے جب کاروبار بند ہوگا۔ اچھا لوگوں کی جی بتائیے۔ یہ بتائیے گا کہ چونکہ زندہ تو ہر حال میں رہنا نا، ہر قسم کے حالات میں سروائیو کرنا ہے انسان نے، تو ہمیں ان سارے حالات میں، سرکمسٹانسز میں کیا اقدامات کرنے چاہیے سروائیول کے لیے؟ اور کیا دیکھیں، ایک طرف تو پاکستان ایٹمی طاقت ہے، ایٹمی قوت ہے، اور دوسری طرف ایک تیل کے ذرا سے بحران نے جو ہے وہ ہمیں ہلا کر رکھ دیا ہے۔ کیا ملکوں میں اسی طرح ہوتا ہے؟ پاکستان کی طرح دوسرے ملکوں پر بھی افیکٹ آیا اس تیل کا؟ دیکھیں کچھ ملک تو وینزویلا سے تیل لے رہے ہیں، کچھ ہندوستان کی طرح روس سے تیل لے رہے ہیں۔ آپ کو بھی الٹرنیٹ لینے پڑیں گے نا، کہ روس سے لے لیا جائے، امریکہ سے لے لیا جائے، وینزویلا سے لے لیا جائے۔ وہ مہنگا ضرور ہوگا مگر صنعت کا پہیہ تو چلے گا۔ مگر اگر مشکل رہتی ہے تو اگر آپ کو یاد ہو تو 2019-20 میں کووڈ آیا تھا تو ہم نے اسی طرح سروائیو کیا تھا، اور پھر ہم سروائیو کر جائیں گے۔ اب تو یہ ہے کہ شاید ہم گاڑیاں چھوڑ کے سائیکلوں پہ آ جائیں، ہم وہ پرانے طریقے استعمال کریں۔ جو لوگ غریب ہیں وہ شاید سروائیو زیادہ بہتر کر لیں گے کیونکہ وہ پیدل بھی جاتے ہیں، سائیکلوں پہ بھی جاتے ہیں۔ ہمیں جو گاڑیوں پہ عادت پڑ گئی ہے، اے سیوں کی عادت پڑ گئی ہے، وہ چھوڑنی پڑے گی اگر یہ جنگ طویل رہی ان دی کانٹیکسٹ۔ اور جب آپ منسٹروں کی بھی تنخواہیں کاٹیں گے تو ان کو بھی مشکل آئے گی نا کہ اپنے بچوں کی جو عیش و عشرت ہے وہ بند ہوگی، یہ جو تندوروں ریسٹورانٹ پہ کھانا کھاتے ہیں وہ بند ہوں گے۔ سروائیو کرنے کے طریقے ہوتے ہیں انسانیت کے پاس، سوال صرف ہوتا ہے کہ اس کی طرف جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم پہلے سے کہتے ہیں کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز لیں، انرجی ایفیشینٹ ہوں، ہمارے پاس 10 طریقے ہیں بجلی بنانے کے۔ ہم جو ہے لوگوں نے جنہوں نے سولر لگا لیے ہیں
وہ سروائیو کر جائیں گے. جنہوں نے نہیں میرے جیسوں نے لگائے ان کو مشکل پڑے گی. اسی طرح جن کے پاس یہ اب اسکوٹیز ہیں یا سائیکلیں ہیں یا سائیکل چلانی آتی ہے وہ سروائیو کر جائیں گے. اب دور دراز کے علاقوں پہ جیسے آپ ورک فرام ہوم کریں گے تو چیزیں جو ہیں کچھ دیر تک تو بدلیں گی, کچھ مشکل ہوں گی, مگر قومیں سروائیو کرتی ہیں. اصل تو ایشو یہ ہے کہ ہماری گروتھ ریٹ کدھر جاتا ہے جو نیچے جائے گا. اصل تو ایشو ہے کہ ہمارے قرضے کدھر جاتے ہیں جو بڑھ رہے ہیں. اصل تو ایشو ہے کہ ہم ایکسپورٹ کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. ڈاکٹر صاحب اس پر بھی آتے ہیں, بات کرتے ہیں. ذرا فاروق بنگش صاحب سے بھی ان کی رائے لے لیں. جی فاروق بنگش صاحب, کیا افیکٹ آئیں گے؟ ایک تو جو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور دوسرا جو بچت کے اقدامات کیے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ سسٹین کر جائے گا؟ صاحب ڈاکٹر صاحب صحیح فرما رہے تھے, لیکن بات یہ ہے کہ جو بچت کے انہوں نے کٹر لگائے ہیں اس کو مانیٹر کون کرے گا؟ اچھا جی, کیونکہ عوام پہ تو آپ مانیٹر کرتے ہیں. یہاں پہ اس ملک میں ہم نے دیکھا ہے کہ قربانیاں عوام دیتے ہیں اور عوام ہی قربانی دیتے ہیں. یہ ایک فارمولہ ہے بس. یہاں پہ خواص کے لیے جو کٹ لگائے گئے ہیں وہ اس کو مانیٹر کون کرے گا, کس طرح نہیں ہو رہا ہے, اسی کون نہیں چلا رہا ہے زیادہ. یہاں پہ دیکھیں ایک یہ معاملہ نہیں ہے کہ تیل کہاں سے آئے گا, یہاں پہ انرجی کرائسس کو فیس کر رہے ہیں اور یہ جو کچھ ہے پورا خطہ لپیٹ میں, لیکن ہمارے اوپر اثرات اس لیے زیادہ ہے کہ ہم اس طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں. ہم نے کوئی توجہ نہیں دی. ہمارے تیل جو ہے یا LNG ہے جو بھی ہے وہ ہم کریڈٹ پہ لے رہے ہیں اور خلیجی ممالک سے لے ٹوٹل ہم نے ڈیپینڈ کر دیا ہے. بلکہ ہم تو بجلی بھی جو پیدا کر رہے ہیں وہ بھی آپ اس کے لیے بھی تیل کی ضرورت ہے آپ کو. تو یہاں پہ انرجی کرائسس ہے. اب یہ انرجی کرائسس کو حل کرنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی طریقہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا. ایسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا دیکھیے نا, ابھی آپ کے پاس ایک واحد ہے وہ سولر ہے, آپ کو سولر پہ جانا پڑے گا, سولر کی فیسیلیٹیٹ کرے. یہ نہیں ہے کہ آپ جناب آپ کہیں گے کہ جی تیل نہیں ہے تو ہم ٹانگا سروس دوبارہ شروع کر لیں, ٹانگے دوبارہ چلائیں. یہاں پہ آپ ٹانگے تو نہیں چلا سکتی, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو کچھ دیکھنا پڑے گا. اور ایک نہ صرف یہ آپ یہ افیکٹ آ رہا ہے. دیکھیے جب اس کا یہ جو کرائسس ہے آئل کرائسس ہے, پہلی بھی آپ کو پتہ ہے ہم نے ڈسکس کیا تھا. اب تو ہرمز میں جو ہے نا اللہ نہ کرے کہ وہاں پہ لڑائی سٹارٹ ہو جائے تو یہ تو حالات اور خراب ہو جائیں گے. یہ تو صرف بند کیا, میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جو بند ہو جائے گا آفٹر 1 ویک اثرات آئیں گے. اب جس کا ڈائریکٹ اسکیلیشن کے ساتھ ڈائریکٹ لنک ہے. لیکن ایک رپورٹ کے مطابق جب اگر لو لیول اسکیلیشن ہے کشیدگی ہے تو اس میں 90 سے $110 جو ہے نا پر وہ مطلب ہے کہ بیرل اسٹیمیٹ لگایا گیا. اور اگر ماڈریٹ ہو تو 120-150 تک ہے. اللہ نہ کرے اگر بہت آگے بڑھ جائے تو 180 تک بھی اسٹیمیٹ ہے. تو اس کا اسکیلیشن کے ساتھ گہرا تعلق ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس طرف کوئی توجہ نہیں. ہمارے اوپر جو افیکٹ پڑ رہے ہیں ہمیں اس پہ سوچنا پڑے گا کہ مختلف ذرائع ڈھونڈنے پڑیں گے. اور ٹھیک ہے بچت پالیسی اچھی ہے, بچت تو آپ کریں, لیکن مختلف ذرائع آپ کو ڈھونڈنے پڑیں گے. ٹھیک جی. ڈاکٹر کیس صاحب, G7 ممالک کا کہ وزراء خزانہ کا اجلاس ہو رہا ہے اور اس میں آئل کرائسس پر جو ہے وہ گفتگو ہوگی, اور کیا ان کے پاس جو ذخائر ہیں جو انہوں نے تیل ذخیرہ کیا ہوا ہے ان کو مارکیٹ میں لانے سے یا اس کے کوئی الٹرنیٹ کوئی بندوبست کرنے سے کوئی معاملات درست ہو جائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی رپورٹ ہے جی کہ انگلستان میں 2 دن کی گیس رہ گئی ہے. اچھا. اور ان کے چولہے بند ہو جائیں گے. الٹرنیٹ تو یہی ہے کہ ان کو روس سے دوستی کرنی پڑے گی, یہ یوکرین کی جنگ ختم کرنی پڑے گی. الٹرنیٹ تو یہ ہے کہ ایران سے کی جنگ بھی ختم کرنی پڑے گی. الٹرنیٹ تو یہ ہے کہ یہ جب ایک دوسرے کی تیل کی تنصیبات پہ, گیس کی تنصیبات پہ حملے کرنے شروع کر دیے ہیں, یہ بند کرنے پڑیں گے. ورنہ تو آلودگی اپنی جگہ جو آب و ہوا کی ہوگی, خطہ جو ہے وہ خاصا پریشان کن. مگر یہ جو G7 ہے یہ عموماً نیٹو کے ممالک ہیں اور یہ ایران کے خلاف رہتے ہیں. سوال تو صرف 3 سورسز ہیں نا جی اس وقت تیل کے, ایران, گلف, روس اور وینزویلا. امریکہ کو تو تیل مل جائے گا, اس کے اپنے پاس بھی تیل ہے. یورپ کا پرابلم ہے, مگر ہمارا اور چین کا پرابلم تو بہت زیادہ ہے. اب چین ہیلپ کر رہا ہے ایران کی, تو میرا یہ خیال ہے کہ سی پیک کے تھرو ہی تیل جائے گا ایران کا, ہمیں بھی ملے گا, اور ورنہ تو حل کوئی نہیں ہے. نہیں تو کیا امریکہ آپ کو ایران سے تیل لینے دے گا؟ آپ کو پوچھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ آپ ایک نیوکلیئر پاور ہیں. صحیح.
آپ اگر ہندوستان کو اجازت دیتی ہے کہ روس سے تیل لے لے 40 دن کے لیے، تو آپ بھی لے لیں اجازت. آپ بھی تو جفیاں ڈالتے ہیں امریکہ کے ساتھ. صحیح صحیح صحیح. جی آپ کو کیوں ایران سے نہیں تو روس سے تو اجازت دے دیں گے نا. ٹھیک ٹھیک. اچھا لیکن ڈاکٹر صاحب چائنا کیا کرے گا؟ چائنا اور جاپان دونوں پر بھی ہماری طرح ہی بہت زیادہ اثرات مرتب ہوں گے آئل کے، تو یہ کس طرف کو جائیں گے معاملات؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وینزویلا پہ جو قبضہ ہے کہ تیل پہ، اور ایران سے جو لڑائی ہے یہ چائنا کو نیچے کرنے کے لیے ہی ہے، چائنا کا گلا گھونٹنے کے لیے. اسی لیے تو چائنا انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تھرو ایران کی مدد کر رہا ہے. نیچرلی چائنا لنک ہے روس کے ساتھ ان کا، تو روس سے تیل لے گا، گیس لے گا، پائپ لائن بچھا لے گا. ان کے پاس تو وہ زمینی رستہ ہے. سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے پاس بھی گیس بھی ہے، تیل بھی ہے، آذربائیجان اور یہ روس. چائنا پھر ان ملکوں سے لے گا نا جو اس کے ہمسایہ ملک ہیں جن کے پاس ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور شاید اس کے تعلقات بھی ان کے ساتھ اچھے ہیں. چائنا سروائیو کر جائے گا، سوال آپ کا ہی ہے. ٹھیک. اچھا جی بنگئی صاحب یہ بتائیے گا کہ چونکہ زمینی، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے، زمینی حقائق جتنے بھی ہیں وہ تو یہی بتا رہے ہیں کہ آپ کو فوری جنگ بند کرنی پڑے گی ورنہ مسائل بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. لیکن یہ جنگ تو دو اناؤں کا مسئلہ بنی ہوئی ہے. نہ ایران پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے، وہ اس پوزیشن پر آ گیا ہے، اور نہ ہی امریکہ جو ہے وہ اپنی عزت اور بے عزتی کا مسئلہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے، نہ وہ ہی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے. تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کے لیے مسائل تو بہت بڑھیں گے؟ کیا کچھ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ یہاں جنگ جو ہے رکوا دی جائے اور معاملہ جو ہے وہ بہتری کی طرف آئے؟ میں سب بات پہلی تو یہ ہے کہ دیکھیں اب چائنا اگر کچھ مینیج کرتا ہے آئل کا تو میرے خیال میں ہم بھی اس کے ساتھ بریکٹ ہے، اس میں ہمارا بھی کوئی مطلب ہے کہ ہمیں بھی کوئی فائدہ ملے گا. پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے وہ. ایک بات وہ بات چل رہی ہے ان کے ساتھ ہماری. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نہ صرف تیل کا ہے، جیسے پہلے میں نے عرض کیا یہاں پہ آپ کے خلیج کے جو لوگ ہیں وہاں پہ لاکھوں اس کے روزگار کا بھی معاملہ ہے. وہ لوگ بے روزگار ہوں گے اور آپ کے پھر زر مبادلہ کا معاملہ ہے، وہ بھی بوجھ پڑے گا نا. آپ کا بجٹ میں تر کا ہاتھ ہوتا ہے سب کو، اور بھی کئی معاملات ہیں، یہ تو نہیں ہے. دوسری پاکستان کا تو بہت سا جی آپ اور پھر دیکھیے اس میں ایک اور چیز ہے کہ آپ 80% تیل LNG جو ہے نا خلیج سے لیتی بھی ہے، اور پھر آپ کا کریڈٹ کا معاملہ ہے، اور پھر اس میں اور بھی کئی معاملات ہیں. یہ بھی چیزیں ہمارا ایک تو مسئلہ نہیں ہے کہ تیل خریدنا ہم خریدنا تو اتنا مشکل نہیں، کہیں سے مینیج کر لے گا. چائنا کرے گا تو ہمارے لیے بھی کوئی راستہ نکل آئے گا. ایک دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس کے بڑے اثرات ہیں، نہ صرف اکنامک، اس پہ اسٹریٹجک بھی ہے. پہلے آپ نے جنگ کی بات کی، کیا ہم جنگ روک سکتے ہیں؟ ہم حصہ بقدر جسہ جو ڈال رہے ہیں، ہم نے کوئی ڈپلومیسی شروع کی ہے اور اس میں ابھی تک ہمیں مطلب ہے کہ کوئی 80% کامیابی ملی ہے. تو یہ ہے کہ ہماری بھرپور کوششیں ہیں، کیونکہ اس وقت یہ ہے کہ اس کے لیے ڈپلومیٹک رول ادا کرنا خطہ تو خود لپیٹ میں ہے. دیکھیں وہاں پہ جتنے پلیٹ فارم تھے کمفرٹیبل سالیسی میڈیشن کے حوالے سے جو تھے، اس میں دوحہ تھا، عمان تھا، یہ ممالک تھے، ان کے ساتھ پاکستان مل کر کے کام کرتا تھا. پاکستان کا ایک کام فکر ہوتا تھا کہ ہر مشکل گھڑی میں ہم مسلم امہ کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ گھڑی آ گئی ہے، لیکن ہمارے ہاتھ میں اس وقت کیا ہے؟ یہ اس وقت ایک واحد ملک ہے ترکیہ، جس کے ساتھ ہم مل کر کے کچھ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ڈپلومیسی کے لیے ریجنلی بھی سارے انگیج ہے اور پھر مسلم امہ میں سارے انگیج ہے. تو اس لیے ہم کوئی ڈپلومیسی کے تحت جو کچھ جتنا کر سکتے ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم جنگ نہیں روک سکتے اتنی بڑی. دوسری چیز یہ ہے کہ گلوبل پاور کی طرف سے کوئی UN سیکورٹی کونسل میں کوئی اقدام ہی نہیں اٹھایا جاتا ہے. اگر وہ کرے تو ہم اس کو ڈپلومیٹکلی سپورٹ کریں گے ہر لحاظ سے. پاکستان سب سے پہلے پاکستان سپورٹ کرے گا، ترکی کرے گا. لیکن ہم ان کے درمیان جو یہ جنگ کے دو راستے ہیں روکنے کے. ایک تو یہ کہ ٹرمپ اس کو روک لے یا بیک چینل ہو. بیک چینل تو کبھی ہوگا نہیں، نہ ہم کر سکتے ہیں. ٹرمپ اگر کوئی اقدام کرتا ہے، روکتا ہے، تو پھر آگے جا کر مسلم ممالک جا سکتے ہیں. اس وقت اس جنگ کا روکنا جو ہے بڑی طاقت ہے سامنے نہیں آ رہی ہے. تو ہم کون ہیں اس میں جنگ کو روکنے والے؟ اصل جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہتر کر رہے ہیں. ہمیں اپنی اکانومی پہ دھیان دینا چاہیے. ڈپلومیٹکلی جتنا ہم محتاط چل رہے ہیں بیلنس رکھنا چاہیے، اور بہترین پالیسی ہے اس وقت ہماری. ٹھیک ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان نے سعودی عرب سے $5 ارب کی درخواست کی ہے اور ساتھ اور بھی کچھ رعایتیں بھی مانگی ہیں. کیا اس سے کچھ توقع ہے کہ سعودی عرب ہمیں $5 ارب دے دے گا؟
میرا خیال ہے کہ اب نہیں دے گا کیونکہ اب اس کے پاس بھی مشکل آئی ہوئی ہے۔ دوسری بات، سعودی جو حکمران ہیں وہ یہ اب کہہ رہے ہیں کہ جو پیسے پاکستان کو دیے جاتے ہیں وہ پاکستان کے حکمران ضائع کرتے ہیں اور وہ ہمارے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، اس لیے اب پہلے آپ دکھائیں گورننس اپنی بہتر کریں، پروڈکٹیوٹی اپنی بہتر کریں، پھر ہم آپ کو کوئی قرضہ دیں گے۔ سو انہوں نے جو شرطیں لگائی ہیں وہ شاید ہمارے یہ حکمران پورے نہیں کر سکتے ان دیٹ کانٹیکسٹ۔ مگر میں نے ایک بات کہنی تھی اگر آپ اجازت دے دیں، جی فرمائیے۔ وہ یہ ہے کہ اس خطے میں امریکہ کی یہ 8ویں جنگ ہے جی، نارتھ کوریا کے ساتھ جنگ کی ہارا، ویتنام کے ساتھ جنگ کی ہارا، جی عراق کے ساتھ جنگ کی ہارا، جی افغانستان کے ساتھ جنگ کی ہارا، سیریا میں مجھے نہیں پتا ہارا کہ جیتا۔ جی اب یہ ایران کے ساتھ جنگ کر رہا ہے اور ایران چاہتا ہی یہ ہے کہ اس طرح 10-20 سال یہ جنگ ہو اور پھر امریکہ کو کہ اتنے فوجی مر جائیں کہ امریکہ پھر جس طرح ویتنام سے بھاگا اور افغانستان سے بھاگا اور عراق سے بھاگا۔ ایرانیوں کا جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس خطے سے اب امریکہ کو نکالنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب وہ امریکہ پتہ نہیں نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، اس کا تو شاید وہ اتنا نقصان نہ ہو، لیکن پورے خطے کا بہت زیادہ، خاص کر کے عرب ریاستیں جو ہیں وہ ان کا تو کچومر نکل جائے گا 10 دن کی لڑائی سے ہی۔ عرب ریاستیں اب امریکہ کو جو پیسے دیتی تھی اپنے ڈیفینس کا وہ نکالیں گی وہاں سے، کیونکہ امریکہ نہیں ڈیفینڈ کر سکا ان کو، امریکہ اسرائیل کو ڈیفینڈ کر رہا ہے۔ سو اب وہ جو پیسہ امریکہ میں انہوں نے رکھا ہوا ہے وہ نکالے گا۔ آپ کا کام ہے کہ وہ ان سے کہیں کہ آپ کے ملکوں میں انویسٹ کریں۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں پتا طاقت کے اپنے اصول ہوتے ہیں، ان سے کوئی لے سکتا ہے پیسے وہ، بلکہ یہ ساری جنگ کا خرچہ ان پہ ڈال دینا انہوں نے کیا ہے نا سعودی عرب سے ڈیفینس پیکٹ، صحیح، اس کے پیسے تو ملنے چاہیے۔ صحیح جی چلیں جی بنگئی صاحب آخری 2-3 منٹ رہ گئے ہیں۔ جیسا بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ایک مسئلہ تو ہے ہمارے اوپر بڑے اثرات پڑ رہے ہیں کیونکہ ہم حالت جنگ میں نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں کہ جی وہ اس بحران سے نکالے، جو بھی وہ امریکہ یہاں سے نکلے نہ نکلے، اس نے جو ہے نا خلیج کے جو ہے نا اس جنگ سے خلیج کی اکانومی کا جنازہ نکال دیا ہے۔ ہاں اب اس وقت یہ ہمارے اوپر ڈپلومیٹک اثرات پڑ رہے ہیں، ہمارے سب کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس پر ڈپلومیٹک اثرات ہیں، ساتھ اسٹریٹجک اثرات بھی ہمارے اوپر پڑ رہے ہیں کیونکہ ہم متاثر ہونے، اور اکنامک جو پڑ رہے ہیں وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے جو کچھ ہے۔ اس وقت ہمیں چاہیے کہ جتنا ہم ڈپلومیٹکلی کر سکتے ہیں ہم کریں، اپنی اکانومی کو بچائیں، اپنی اکانومی کے لیے کچھ کریں کیونکہ ہماری اکانومی بہت کمپلیکیٹڈ ہے، یہ قرضوں پہ اور تعاون، آپ کے تعاون پہ مبنی اکانومی ہے، اپنا ہم نے کچھ کیا نہیں ہے، تیل ہے مفت آ رہے تھے جی، قرض دے رہے، کب تک ہم قرضوں پہ گزارا کریں گے؟ تو اور بچت جو ہے، بچت کو مانیٹر کریں، بچت پالیسی میں نہیں کہتا ہوں کہ بری پالیسی ہے لیکن مانیٹر کریں۔ ٹھیک جی ٹھیک، بہت شکریہ جناب فاروق بنگئی صاحب، اور ڈاکٹر قیاس اسلم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور مہدی صاحب گفتگو کرنے کے لیے آپ کا بھی بہت شکریہ، ناظرین پروگرام دیکھنے کے لیے آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جاتے جاتے ایک بات میں کرنا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان واقعی جو کہتے ہیں نا کہ پاکستان بڑے کڑے وقت سے گزر رہا ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جنگوں میں ہی حالات خراب ہوں، پاکستان اکانومی کے لحاظ سے بھی، سیاسی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی اس وقت اکھڑا ہوا ہے، تو ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ قومی یکجہتی کے ساتھ آگے بڑھا جائے، ان حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ مجھے بڑی اچھا لگا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے بھی بلکہ وفاقی اور پنجاب حکومت سے بڑھ کر جو ہے وہ بچت اقدامات کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کیا ہے، انہوں نے باقاعدہ ایک پروگرام دیا ہے۔ تو سیاسی طور پر بھی ہمیں فوری طور پر چاہیے کہ کوئی ایسے اقدامات کریں جس سے جو ہے ہم آہنگی کو فروغ ملے۔ اس وقت پاکستان کے انٹرنل حالات میں سب سے زیادہ جو معاملہ ہے وہ قومی یکجہتی کا ہے، تو حکومت، سیاسی جماعتوں کو اور پاکستان کی سول سوسائٹی کو اس طرف قدم بڑھانا چاہیے، اور ہم سب لوگوں کو جو ہے وہ بچت کی طرف آنا چاہیے، سادگی کی طرف آنا چاہیے، کیونکہ یہ وقت جو ہے یہ ہمیں اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ اس وقت قربانی کی ضرورت ہے۔ اور ویسے بھی رمضان ہے، رمضان جو ہے وہ صبر کا درس دیتا ہے، تو ہمیں صبر کے ساتھ جو ہے اپنے ہر معاملات میں جو ہے وہ کٹ لگانا چاہیے اور بچت کی طرف آنا چاہیے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کل پھر اسی وقت ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.